بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آپ کی اردو کی ٹیچر مسز عابدہ ارشاد آپ سے مخاطب ہے۔ سیکنڈ ایئر اردو لازمی کے اسمارٹ سلیبس کے مطابق ہم شامل نصاب نظموں میں سے احسان دانش کی نظم تغیر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ احسان دانش کا مختصر تعارف یوں ہے، ان کا نام احسان الحق تخلص احسان احسان دانش کے ادبی نام سے مشہور ہیں۔ کاندھلہ میں انتہائی غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ نوعمری کا زمانہ محنت مزدوری میں گزارا۔ پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، چنانچہ محنت و مشقت کے ساتھ ساتھ مطالعہ بھی جاری رکھا۔ ذاتی ذوق و شوق سے علم و ادب کا گہرا مطالعہ کیا۔ لاہور آ کر معمولی ملازمت کرنے لگے۔ شعر و ادب کے شوق کے باعث شاعروں اور ادبی محفلوں میں جانے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کی شاعری کی شہرت ہونے لگی۔ شاعری میں مخصوص رجحانات کی وجہ سے ان کا شمار بلند پایہ شعراء میں ہونے لگا۔ احسان دانش نے ابتدا میں نظمیں لکھیں جو موضوعات کے تنوع، تازگی، علمی اور ادبی نکھار کے باعث بہت مشہور ہوئیں۔ بعد ازاں وہ غزلیات بھی کہنے لگے۔ احسان دانش کے مشاہدات، تجربات حیات کے حوالے سے خاصے وسیع اور گہرے ہیں۔ یوں ان کی شاعری میں وسعت نظر اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ شامل نصاب نظم تغیر کا پہلا شعر ہے: اے ہم نشیں کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پیہم کا نام ہے۔ ہم نشیں ان کا دوست اور ساتھی، کلام شاعری، لا کلام جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہ ہو یعنی مستند، اور تغیر پیہم مسلسل تبدیلی یعنی اے میرے دوست تغیر ہی اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں اپنے دوست سے کہ میری شاعری میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، میری شاعری مستند ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میری یہ بات سن لو اور یاد رکھو کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا یا انقلاب کا نام ہے۔ یعنی وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم تو میری شاعری بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہو اور پڑھتے ہو، تو میری بات آج غور سے سن لو کہ میری شاعری میں کوئی ایسا مشکل اور پیچیدہ مسئلہ یا مشکل بات نہیں ہے جس پر گفتگو کی جائے تو وہ سمجھ نہ آئے۔ میری نصیحت غور سے سنو، یہ ہے وہ کہ زندگی مسلسل انقلاب اور تبدیلی کا نام ہے۔ اور انقلاب کیا ہے، تبدیلی کیا ہے؟ ایک سے دوسری حالت میں جانا، حالات کا ایک جیسا نہ رہنا، ماحول کا تبدیل ہونا، انسان کا آگے بڑھنا، یہی زندگی ہے۔ زندگی کبھی بھی کسی ایک حالت میں نہیں رہتی اور یہ مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ تبدیلی اور تغیر کا یہ سلسلہ روز ازل سے ہی رواں دواں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے تبدیلی بھی قائم ہے، اور یہ تبدیلی ہی زندگی ہے، اور زندگی کا حسن بھی اور زندگی کے قیام اور اس کے دوام کا باعث بھی یہی تبدیلی ہے۔ اور شاعر اس عظیم حقیقت کو اپنے دوست، اپنے ساتھی کے سامنے باور کرا رہا ہے اور اسے اپنی شاعری کے بارے میں کہتا ہے کہ میری شاعری میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میرا کلام، اس میں تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرا کلام جو ہے وہ لاجواب ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں۔ میں نہ صرف یہ کہ حقیقتوں کا ترجمان ہوں بلکہ میری شاعری بھی حقائق کی ہی عکاسی کر رہی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ زندگی تغیر پیہم کا نام ہے۔ اس کے بعد پوری نظم میں شاعر اسی حقیقت کی وضاحت کرے گا اور مختلف مثالوں سے کام لے گا کہ زندگی واقعی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ اس سلسلے میں شاعر بہت سی دلیلیں بھی پیش کرتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اگلے اشعار میں شاعر کن دلائل سے اور کن مثالوں سے کام لیتا ہے اور اپنی بات کو واضح کرتا ہے۔ دوسرے شعر میں احسان دانش کہتے ہیں: راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ یعنی راتوں کو صبح کے نور کا اور صبح کی روشنی کا انتظار ہے، اور ہر آواز خاموشی کی جدائی میں بے قرار، مضطرب اور بے چین ہے۔ یعنی راتیں صبح کے جلووں کی منتظر ہیں، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ رات واقعی دن کے تعاقب میں ہوتی ہے۔ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کا آنا ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہی
نظام زندگی ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اور اگر غور بھی کیا جائے تو ہر رات کے بعد صبح کا آنا امید کی علامت ہے۔ صبح کی آمد انسان کو ایک کوشش کے لیے اور فکر روزگار کے لیے، جدوجہد کے لیے، دوڑ دھوپ کے لیے تیار کرتی ہے۔ وہ ایک یقین کے ساتھ اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ رات کے بعد صبح ضرور طلوع ہوگی، کیونکہ رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی۔ اسی لیے شاعر نظام کائنات سے اس کی مثال دے رہا ہے کہ نظام کائنات میں ہر چیز تغیر اور تبدیلی کے عمل سے گزرتی ہے۔ رات ہوتی ہے تو اسی بات کے انتظار میں گزرتی ہے کہ کب صبح کی روشنی نمودار ہو۔ اور اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر جو مثال تبدیلی کے عمل کو واضح کرنے کے لیے ہمیں دے رہا ہے وہ ہے آواز اور خاموشی کی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آواز بے قرار ہے، اور وہ بے قرار، مضطرب اور بے چین کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خاموشی سے جدا ہو گئی ہے۔ خاموشی کے بعد آواز، اور آواز کے بعد لازمی خاموشی ہے۔ آواز میں اگر بے قراری اور بے چینی ہے تو اس کی وجہ خاموشی کا فراق یعنی جدائی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ انسان کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، آؤ چپکی زبان میں خاور، اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح رات کو دن کی تلاش ہے، اسی طرح آوازیں اور خاموشی بھی ایک دوسرے کے انتظار میں ہیں۔ یہی زندگی ہے، یہی کائنات کی ازلی اور ابدی حقیقت ہے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کی تلاش میں سرگرداں اور بے چین اور مضطرب ہیں، اور ایک دوسرے کو پانے کے لیے آگے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ پھر انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینے کے ساتھ ساتھ تحقیق کو جستجو کا جب مادہ دیا، شعور دیا، کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے کہا، تو وہ کتنا بے قرار اور بے چین ہوگا۔ وہ ہر چیز، ہر راز کو پا لینے، ہر چیز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اس کے اندر کتنی تڑپ ہوگی، اور یہی تڑپ، یہی تبدیلی اس کی زندگی ہے۔ طالبات نظم کا تیسرا شعر ہے، سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، ہر برق کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ یعنی بہار، باغ کی جو بہار ہے وہ خزاں کی طرف رواں دواں ہے، اور ہر پتی کی خاموشی سر سے پاؤں تک ایک کہانی سناتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یا ہر پتی یا اس کا خاموش ہونا سر سے پاؤں تک ایک کہانی بن گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہی نہیں، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ موسم بھی سدا یا ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ آج گرمی ہے تو کل سردی ہوگی، آج خزاں ہے تو کل بہار آئے گی، برسات ہوگی۔ موسم کی بے قراری، یہ انقلاب، یہ تبدیلی، یہی دنیا کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہی انقلابات پر، انہی تبدیلیوں پر اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ یہاں تک کہ یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں یہ بھی بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فایا کن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھول کی ایک ایک پتی زبان حال سے انقلابات زمانہ کی کہانی سناتی ہے۔ پھول کی پتی کی مثال اس لیے دی کہ پھول کی پتی کی جو شکل ہوتی ہے وہ زبان سے مشابہ ہوتی ہے۔ پتی بہت کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں سکتی، لیکن اس کے سکوت میں بھی سننے والے بہت کچھ سن لیتے ہیں۔ گویا باغ کی ہر پتی بظاہر چپ ہے مگر اس کی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ اس اگلے شعر میں دیکھتے ہیں کہ احسان دانش تغیر اور تبدیلی کی مثال کہ زندگی واقعی تغیر پہم یعنی مسلسل تبدیلی کا یا مسلسل انقلاب کا نام ہے۔ جو چوتھے شعر میں وہ کون سی مثالیں اس سلسلے میں دے رہے ہیں۔ نظم کا چوتھا شعر ہے، نگہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ یعنی پھول کی خوشبو اور مہک کی یہ مکمل کوشش ہے کہ وہ بند کلی کے منہ سے نکل جائے،
اور موسم کو یہ شوق اور خواہش ہے کہ میں بھی تبدیل ہو جاؤں، میں بھی تبدیلی کے عمل سے گزروں۔ احسان دانش اس نظم کے چوتھے شعر میں اور مثالیں دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی اور انقلابات کی خواہش اللہ تعالیٰ کی ذات نے صرف انسان کے دل میں نہیں رکھی، بلکہ یہ خواہش، یہ تمنا کائنات کی ہر شے کے اندر موجود ہے۔ یہ خواہش، یہ تمنا بند کلی میں موجود ہے، اس کے اندر خوشبو کے دل میں ہے کہ کس طرح اسے اس قید سے رہائی ملے اور وہ آزاد ہو کر ہوا کے دوش پر باغ کے کونے کونے میں نہ صرف پھیل کر اپنے آزادی کا اعلان کرے، بلکہ انسان جو باغ میں بہار کے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئے ہوں، وہ بھی اسے محسوس کریں۔ یہی آزادی ہے۔ دوسری طرف موسم، ان کا تغیر، ان کا تبدل، ان کا اپنے اپنے وقت پر آنا جانا، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ موسم بھی سکون، آرام اور ایک جگہ رک جانے اور ٹھہر جانے سے بھاگتے ہیں۔ موسموں کو بھی معلوم ہے کہ زندگی حرکت کا نام ہے، اس لیے موسم بھی اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی شمال میں تو کبھی جنوب میں، کبھی مشرق میں تو کبھی مغرب میں۔ ان میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور انہیں بھی نئے نئے تجربات سے دوچار ہونا ہوتا ہے، اور یہی ان کی زندگی ہے۔ ہر زندگی تقدیر پہ حاوی ہے تغیر، ہر زندگی تقدیر پہ حاوی ہے تغیر، صنعت گاہ مقام ہر ایک نقش ہے فانی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ احسان دانش نے موسموں کی بات کی، خوشبو کی بات کی، مسلسل تبدیلی کے سلسلے میں شاعر نے یہ دلائل پیش کیے۔ خوشبو پھول کے اندر قید نہیں رہ سکتی، خوشبو بے چین ہے، بے قرار ہے، وہ پھول کے سینے سے باہر نکلنا چاہتی ہے، ہوا کے کندھوں پر سوار ہونا چاہتی ہے، کائنات کو مہکانا چاہتی ہے، وہ دوبارہ پھول کے آغوش میں نہیں آنا چاہتی۔ اور پھر موسموں کے عدل بدل اور ان کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ موسم کبھی سرما ہے، کبھی گرما، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی خشک سالی، کبھی برسات۔ موسموں کی فطرت میں بھی تبدیلی اور تغیر موجود ہے، گویا کائنات کی کسی شے، کسی چیز کو ثبات، قیام اور دوام حاصل نہیں ہے۔ ہاں، کسی شے کو، کسی چیز کو ثبات، قیام اور دوام حاصل ہے تو وہ تغیر ہے، وہ تبدیلی ہے۔ عزیز طالبات، پہلے 4 اشعار کی تشریح مکمل ہو چکی ہے اور آج کا لیکچر پہلے 4 اشعار کی تشریح پر مشتمل ہے۔ کل جب میں یہ نظم آپ کو کل کے لیکچر میں مکمل کراؤں گی تو آپ کو اس نظم پر مشتمل میں ایک چھوٹا یا مختصر ٹیسٹ بھی دوں گی، جسے آپ حل کر کے سیکنڈ ایئر کے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کریں گی۔ اللہ حافظ۔